اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھوسا بلاگس۔ آج کی کارروائی کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ آج جو حرکت کے حوالے سے کارروائی نہیں، حرکت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے شروع کروں، کیا الفاظ استعمال کروں، ٹھیک ہے، لیکن ایک امید ہے پھر بھی کہ گھبرانا نہیں ہے، بہت کچھ ابھی باقی ہے۔ ذہین لوگ گھر چلے جائیں، گھر جا کے بیٹھیں، پیزے پھوڑیں، سب کچھ کریں، شکرانے کی نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے، منت کے بکرے کٹوائیں، تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ چلے جائیں گے، دوبارہ پکڑے نہیں جا سکتے کیا؟ لیکن اس قدر جلدی میں نے کہیں پہ نہیں دیکھی جتنی جلدی جو ہے وہ ان کو رہا کرنے میں ہمارے معزز ججز نے لگائی ہے۔ آخر ایسی کیا ضرورت تھی؟ پیسے چاہیے تھے، آپ عوام کو بولتے کہ 2-2 لاکھ روپے جو ہے وہ جمع کرا دیں، ہم آپ کو 2-2 لاکھ روپے جمع کرا دیتے چندہ کرا کے۔ ان کو آپ رکھتے کہ ساری چیزیں پروف ہونے کے باوجود کہ کہاں سے کس طریقے سے بچی کو لینے آئے، کس پلاننگ سے لیا، کہاں رکے، کیسے لے کے گئے، CDR وغیرہ سارے موجود ہیں، بچی کو انجیکشنز لگائے، نشے دیے گئے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بچی جو ہے وہ دارالامان چلی جاتی ہے پنجاب میں کہ میں لاوارث ہوں، شوہر سے میرے حالات صحیح نہیں ہیں، پھر بھی بچی کو لا کے بجائے اس کے والدین کے حوالے کیا جاتا، بچی کو الٹا لا کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھ دیا۔ ان سب حرکتوں سے واضح اب لگ رہا ہے کہ زنیرہ ماہم جو کہہ رہی ہے نا، بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کی پہنچ دارالامان یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر بھی ہے۔ میں اس چیز کو اب ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں، کیونکہ جس طرح سے ہمارے جو معزز ججز ہیں ان لوگوں کو جس طرح سے پروٹیکشن دے رہے ہیں، اور ایک سمپل سا کیس ہے، سب کچھ سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، بالکل شیشے کی طرح صاف ہے، اس کے باوجود ملزمان کو فری ہینڈ دینا، ٹھیک ہے، ان کو سہولتیں فراہم کرنا۔ اب عوام سوال کرے گی اور آپ نے جواب دینا ہوگا کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہے کہ ان کو اتنی پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اور اوپر سے آج 3 بچیوں کے ساتھ آپ نے پھر وہی کیا جو باقی بچیوں کے ساتھ آپ لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے قانون بنایا ہوا ہے نا، اس کو گولے بنائیں اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، اور اوپر جو ہے نا اپنے جو آپ کے چیمبرز ہیں وہاں پر آپ لکھ دیجئے کہ بچیاں اغوا کر کے یہاں سے پروٹیکشن حاصل کریں، ٹھیک ہے، بچیاں اغوا کریں، یہاں سے پروٹیکشن حاصل کریں، آپ کو بچیاں فروخت کرنے کا، ان سے غلط دھندے کرانے کا باقاعدہ لائسنس دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے ہمیں اس طریقے سے بولی، اس طریقے سے بول رہی ہے۔ عوام بولے گی کیونکہ ہم لوگوں نے اس کیس سے ہمیں پتہ چلا ہے، اویئرنیس ہمیں اس کیس سے آئی کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں کیا گل کھلا رہے ہیں۔ میں تو دعا دے رہا ہوں آپ کو کہ خدا کرے آپ کی بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں وہ کسی ظہیر کے ہاتھ میں نہ لگیں، لیکن اگر لگ جاتی ہیں اور آپ کے ہی پاس کیس آتا ہے تب دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے بڑے فنے خان ہیں۔ اس قدر بیزاری کہ وہ باپ رو رہا ہے، ترس نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ ماں رو رو کے ہلکان ہو گئی ہے، کیا سے کیا حالت ہو گئی ماں باپ کی، عوام پاگل ہو گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں عوام احتجاج نہ کرے، عوام ان کا نام نہ لے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، تو عوام اور کیا کرے؟ اس کیس پہ ہماری نظریں جڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ ملک کی بچیوں کا فیوچر ہے، اور آپ ہیں اس میں اس فیوچر کو خراب کرنے والے۔ سمپل سی چیز ہے، ثبوت، شواہد، اور کیا چاہیے؟ آپ کو ویڈیو دکھائیں؟
کہ اغوا کر کے لے کے گئے ہیں، وہاں بچی کے ساتھ کیا 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 ہے، وہ ویڈیو بھی چاہیے آپ کو، میرے خیال میں وہ بھی پرووائڈ ہو گئی ہیں آپ کو، اور کیا چیز چاہیے بھائی؟ اس کو بھی آپ نے کہہ دیا ہوگا نہیں نہیں یہ تو جھوٹی ویڈیو ہے، یہ تو یہ ہے وہ ہے۔ جی صاحب، اللہ کی عدالت جو ہے نا بہت بڑی ہے اور سب سے بہترین ہے، اور میں سید شہریار علی نقوی مہدی علی کاظمی کے توسط سے اللہ کے آگے یہ کیس ڈالتا ہوں کہ پاک پروردگار تو ہی وکیل ہے، تو ہی منصف ہے، اور تو ہی انصاف کر، اور خدا کرے جتنے بھی ان کو سہولتیں دینے والے ہیں، اور ایسے جتنے گینگس کو سہولتیں دینے والے ہیں جنہوں نے بچیاں جعلی بیانوں کے اوپر بیچی ہیں، سب کو کیڑے پڑیں، چاہے وہ آپ ہوں، چاہے ہمارے اور ادارے ہوں، چاہے یہ جو ان کے گینگ والے ہیں۔ عوام کے غصے سے اور دل سے، جو غریب کے دل سے آہ ہوتی ہے نا، اس سے ڈریں۔ آپ کو ابھی تک آہ لگی نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے لگی بھی ہو، لیکن آپ نے کہا ہوگا کوئی گل نہیں، پیسے نپٹا دیں گے، مکا دیں گے، کیونکہ اللہ کا تو خوف ہے ہی نہیں۔ مر جائیں گے، مرتے وقت کلمہ پڑھ لیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، موقع نہیں ہوگا۔ یہ آپ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہو اور کلمہ پڑھو گے نا، آپ کی زبان پہ کلمہ آئے گا ہی نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ جتنے بھی پولیس اہلکار ان کو سہولتیں فراہم کرنے میں شامل تھے، وہ جتنے ادارے اور ہمارے معزز لوگ، آپ لوگوں سے سوال ہوگا، قیامت بہت قریب ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کیا آپ لوگوں نے نصیحت نہیں پکڑی کہ پورے ملک کے اندر سیلاب آیا، سب کچھ بہہ گیا؟ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہوتی ہیں نا، وہ بھی بہہ گئیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ آپ لوگوں نے کوئی عبرت نہیں پکڑی؟ ہاں، اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ ایسی کوئی چیز بتا دیں کہ اگر آپ کو کوئی پریشرائز کر رہا ہے، آپ عوام سے کہیں کہ ہمیں بچاؤ، عوام آپ کے گھر کا پہرا دے گی؟ آپ انصاف تو کرنے والے بنو۔ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ چلے جانا ہے، آسٹریلیا چلے جانا ہے، سوئٹزرلینڈ چلے جانا ہے، آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ یہی کام ہے آپ لوگوں کا۔ ٹکتے کہاں ہو آپ لوگ؟ پیسے جمع کرتے ہو اور بھاگ جاتے ہو۔ چاہے ہمارے کتنے بھی بڑے بڑے، سب کا جو ہے نا اینڈ یہی ہے، ملک کی خدمت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ملک کی خدمت کے نام پہ لوٹتے ہیں ملک کو اور بھاگ جاتے ہیں باہر۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ آپ کو عزت نہیں دی جائے۔ اگر آپ سچے ہیں، اٹھائیے قرآن، مباہلہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہی نہیں مباہلہ کیا ہوتا ہے نا؟ آپ جائیے وہ نیٹ فلکس پہ جا کے ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، یا رات کو جو ڈرامے آ رہے ہوں گے، فلمیں آ رہی ہوں گی، ریسلنگ آ رہی ہوگی، وہ دیکھیے گا۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ، ٹھیک ہے؟ یہی کرتے رہیے گا، اس کے آگے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد آپ کو اللہ کو تو جواب دینا نہیں ہے، آپ کو تو ان کو جواب دینا ہے۔ وہ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ جب ان کو ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا جائے گا نا، تو یہ شیطان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کر، اور وہ شیطان کہے گا میں نے کون سا تم سے زور زبردستی کی تھی، تم تو تھے ہی بھٹکے ہوئے۔ شیطان تک آپ کو دھتکار دے گا قیامت کے دن کہ میں نے تم پہ ظلم نہیں کیا تھا، تم خود ظالم تھے۔ آپ کو چاروں طرف سے چپیڑے پڑیں گی، اور وہ جو ایک زخم جب اس سے پئیں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں آپ نے کتنے لوگوں کو کڑواہٹ دی ہے۔ افسوس، شرمندگی نہیں ہوتی، سکون کی نیند آ جاتی ہے آپ لوگوں کو، یا گولیاں کھا کے سوتے ہیں؟ گولیاں کھا کے بھی سوتے ہوں گے تو وہ نیند تو نہیں ہوئی، وہ تو ٹن ہونا ہوا۔ آپ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ نے سکون کی نیند کی ہے بغیر گولی کھائے ہوئے؟ اگر گولیاں کھا کے سوتے ہیں تو اس کی وجہ بتا دیجیے، ایسا کیا بوجھ ہے؟ ظہیر لوگ آزاد ہو گئے نا، اب یہ واپس قید ہوں گے، عوام پریشان نہیں ہو، یہ واپس قید ہوں گے۔ جبران ناصر صاحب ہیں نا بیٹھے ہوئے، اور ان کے کریکٹر پہ جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں نا، نہیں کریں، یہاں تک بھی یہی بندہ لے کر آئے، آگے بھی یہی بندہ لے کے جائے گا۔ ہمیں آپ پہ فخر ہے اور سلوٹ ہے آپ کو۔ وی آر ود یو، کیپ واچنگ بھوسا بلاگس۔